جس وقت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 برس تھی، یہ عام الفیل کا 23واں سال تھا اور فارس میں ہرمز کا بیٹا پرویز تخت نشین تھا۔ تب مکہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو عرب کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ مانا جاتا ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی کعبہ شریف میں ولادت باسعادت، جسے مورخین نے اپنی کتابوں میں متواتر طور پر ذکر کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے گزر گئے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے لے لی، جو آپ کے چچا تھے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 سالوں تک اپنے سگے اولاد کی طرح پالا اور کفالت کی۔ آپ نہایت ہی نیک سیرت اور با اخلاق خاتون تھی، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے، لہٰذا آپ احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے والدہ، آپ حاملہ ہیں اور اس حال میں مجھے گوارا نہیں کہ آپ میرے احترام میں کھڑی ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جب میں آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شکم میں بچہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو ایک دن خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے ارادے سے نکلی اور روایتوں کے مطابق جناب ابو طالب نے ہی انہیں طواف کعبہ کے لیے بھیجا تھا۔ ایک قول کے مطابق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طواف کعبہ کا مشورہ دیا۔ اس وقت کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوا کرتے تھے اور مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی تو اچانک عین اسی وقت انہیں درد ذہ شروع ہو گیا۔ آپ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، اے پروردگار، تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ دے کر تیرے بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ مشکل مجھ پر آسان کر دے۔ اچانک کعبہ کے ایک جانب کی دیوار میں درار آنا شروع ہوا اور دیوار شق ہو گیا اور حضرت فاطمہ اس حصے سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر قریش مکہ دنگ رہ گئے اور مکہ کے لوگ کعبہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ اس اثنا میں منتظر تھے کہ قدرت الہی سے اب کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا 13 رجب کے دن خانہ کعبہ کے اندر ہی مولا کائنات حضرت علی کی پیدائش ہوئی، مگر حضرت فاطمہ 3 دنوں تک باہر نہ آئی۔ آخر چوتھے دن خانہ کعبہ دوبارہ اسی مقام سے شق ہوا اور آپ ایک پرنور بچے کو اپنے گود میں لیے باہر آئیں۔ حرم شریف خوشی و مسرت سے جھوم رہا تھا اور لوگ مولود کعبہ کی اس معجزے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس مبارک بچے کو اپنے آغوش میں لیا۔ روایتوں کے مطابق پیدائش کے بعد 3 دنوں تک حضرت علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا، آپ نے اپنی چشم مبارک کھول دی اور اس طرح اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ نے اس بچے کا بوسہ لیا اور اعلان کیا کہ اس کا نام علی ہوگا۔